in association with ایک فرین سپر اب الائچی میں بھی، کیونکہ سپر ہے زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے جی 05128053031۔ مشتاق منہاس صاحب، بات یہ ہے کہ میں آج ذکر فوکس کر کے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کراچی میں آپریشن ہے اور ڈی جی ریجر صاحب نے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل رینجر صاحب نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اس کا ذکر بعد میں۔ سب سے پہلے جو میں کل بھی جو عرض کر رہا تھا کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، جشن تھا، اور اس جشن کے موقع پر ہمارے ملک میں موبائل فون بند تھے، انتظامیہ کی جان اٹکی ہوئی تھی، اور اب جب میں اور تم بیٹھے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ دن خیر و عافیت سے گزر گیا، کوئی انہونی نہیں ہوئی۔ شرم کی بات ہے، شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اب میرا گلہ جو ہے اپنے بہت سارے ساتھیوں سے یہ ہے کہ دن تو گزر گیا، لیکن 8 سے 9 بجے میرے بہت سارے ساتھی کچھ ایسے حضرات کو لے کے جن کا ویسے ہی کام یہ ہے، ان کی دکان ہی چلتی ہے اسی بات پہ کہ تفرقہ پھیلاؤ اور اپنی رونق لگاؤ، ان سے باقاعدہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ جلوس نکالنا مناسب ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب غلو نہ ہو، یہ نہ ہو، حدود اور قیود اور فلانا اور فلانا۔ تو یعنی اگر دن خیر خیریت سے بھی گزر گیا ہے تو ہم ان لوگوں کو بٹھا کے تو پھر بھی اختلافی مسائل کو ضرور ڈسکس، کچھ ایریاز ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں مشتاق صاحب صرف ایک بات عرض کروں گا، اگر آپ برا نہ مانیں، اسلام میں پاپائیت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کے لیے مشتاق منہاس کیوں نہیں بات کر سکتا اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اگر اس کو اپنے نبی سے واقعی عقیدت ہے تو یقینی طور پر اس کو بھی اپنی زندگی کا، اپنے علم کا، اپنی تحقیق کا کچھ وقت اس طرف بھی صرف کرنا چاہیے کہ مشتاق منہاس نے کیا سیکھا اس سے۔ نہیں، آپ کی بات مشتاق صاحب یہ زیادتی نہیں بجائے، خیر ان کی تو میں ذکر نہیں کرتا، جو یہاں پر تو لوگ مدت رسول بیان کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، کوئی اور کسی نے اپنا دھندا چلایا، کوئی اپنی دکان، ٹھیک ہے، کرتے رہے ساری چیزیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جلوس جتنے مرضی، یہ تو عشق کی اور محبت کی بات ہے کہ آپ کسی کے لیے آتے ہیں، کسی اور جب ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو پھر آپ چلے جلوس نکالتے ہیں۔ لیکن ہمیں مثلا 3-4 چھوٹی چھوٹی باتیں کر لیں تو جلوس سے زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ چھوٹی سی صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی کی طرف توجہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو غیر ضروری تنگ نہ کریں۔ مطلب یعنی ان کے اس کے لیے کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بجٹ 2014-2015 میں کوئی پیسے جو ہے نہ رکھے جائیں کہ یہ سارے کام اس سے ہوں گے۔ یہ انفرادی سطح پہ یہ ہم کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو یہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو، ایک تو میں آپ کے نقطہ نظر کو سمجھوں، میں آپ کے نقطہ نظر کو اس طرح سمجھوں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، اور اگر میں آپ سے اختلاف بھی کروں تو اس میں کوئی ایسی کون سی بات، کوئی وہ بھی ہے۔ اور بنیاد پر جائیں، بنیاد پر، سیاسی اسلام پر نہ جائیں، بنیاد پر کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ توحید پہ یقین رکھتا ہے، رسالت پہ یقین رکھتا ہے اور قرآن کے اوپر یقین رکھتا ہے اور اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اور سنت پہ چلتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ نے کتنا اچھا آواز فرمایا، بس باقی ضرورت ہی نہیں ہے کسی۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں گا کہ مشتاق منہاس صاحب ہر جگہ جہاں جہاں کوئی بھی دین گیا ہے، اسلام بھی ہو یا کوئی دوسرا مذہب بھی ہو، تو وہ وہاں کے کوئی ثقافتی پہلو بھی اپنے میں ایبسارب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
ہمارے ہاں جو جشن ولادت منایا جاتا ہے ساؤتھ ایشیا میں، تو اس کے پیچھے ایک کلچر ہے کہ یہاں کی ثقافت میں ان کے جو بڑے بڑے لوگ مذہبی حوالے سے ہوتے تھے تو ان کے حوالے سے جشن منایا جاتا تھا. مثال کے طور پر میں کسی اور شہر کی تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکتا، جیسے لاہور میں آج بھی تم دیکھو تو جلوس کا بیسک جو ہے سب سے زیادہ یہ جو چراغاں ہونا شروع ہوا، یہ لائٹیں ہونا شروع ہوئی لاہور میں، تو میرے بچپن میں میلہ چراغاں نہیں، نسبت روڈ پہ نہیں، 12 ربیع الاول کے حوالے سے، جشن میلاد کے حوالے سے. اب وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کہ امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے. سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ گوال منڈی میں ہوتا تھا، سمجھ گئے نا میری بات. تو وہ ایک ثقافت ہی کے حوالے سے ہمارے ہاں جن لوگوں نے مذہب کو پھیلایا تو انہوں نے یہاں کے ثقافتی پہلوؤں کو بھی سمجھا. مثال کے طور پر میں تمہیں ایک صرف چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. لنگر کا کانسیپٹ، ذات پات جو ہے یہاں کے معاشرے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ شودر کے کان میں تو اگر وہ چلی جائے رگ ویدا کی آواز بھی تو یہ سیل کر دو، اور یہ کہ اس کے سائے سے بھی بچو. تو صوفیاء نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اوپن کر کے لنگر آؤ اور توفیق نہیں کچھ میرے پیو کٹورا پانی دا، کہ وہی کٹورا جس سے تم پانی پی رہے ہو میں بھی پی رہا ہوں. تو ذات پات کی جو ڈویژن جو مت تھی یوں کر کے ختم کر دی کہ میں اور تم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اسی طرح وہاں بھجن ہوا کرتے تھے تو امیر خسرو وغیرہ نے اس میں قوالی بنائی، نعتیں بنائی کہ ٹھیک ہے لوگوں کو. تو یہاں کے اگر بالکل اسی طرح جیسے اسلام جیسے انڈونیشیا میں ہے تو وہاں پہ انڈونیشیا کا جو گیون کلچر تھا اس کو بھی ایبسارب کیا، ٹھیک ہے نا جی. ملیشیا میں گیا تو وہاں کا بھی ایبسارب کیا ہے، اور یہاں آیا ہے تو ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ کے اندر یہاں کی جو ثقافت تھی. اب اس کے حوالے سے میں تمہیں صرف ایک بات بتاؤں کہ اکثریت کے حوالے سے بے پناہ ملک جو ہندو اکثریت کا ملک ہے وہ انڈیا ہے، لیکن انڈیا خود کو سیکولر ملک کہتا. پوری دنیا میں، پورے خطے میں، پورے میپ میں صرف ایک ملک ایسا ہے جو اپنے آپ کو آفیشیلی ہندو ریپبلک، جی بالکل ہے، نیپال. آج نیپال میں کھٹمنڈو میں جلوس نکلا ہوا تھا. یہ اچھا یہ نہیں وہ دوسرا ہے، یہ ہے. اس کے بعد یہ تو سری نگر کا، یہ تو حضرت صبح کے وقت میں کل جو کہہ رہا تھا کہ صبح ہوگا، یہ جو ہے یہ نیپال کا ہے. یہ کھٹمنڈو میں جلوس نکلا ہوا ہے، حیدرآباد دکن میں تھا، دلی میں تھا. تو یہ ساؤتھ ایشیا، وہاں موبائل سروس بند نہیں تھی، اور وہاں موبائل سروس بھی بند نہیں تھی، موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری بھی. حالانکہ آج کل حیدرآباد دکن میں جو انڈیا کا ہے ایک کافی ٹینشن وہ چل رہی ہے، وہ آندھرا پردیش، تلنگانہ اور اس ریاست کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ بھی کوئی سندھ 1 سندھ 2 کا قصہ چل رہا ہے. اس حوالے سے ایک تلنگانہ بنایا جائے اور ایک ساحلی علاقے بنائے جائیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے یہ ایک فلیور ہے. بالکل ہے. آپ اس فلیور کو ٹھیک ہے ایکسپٹ کریں. اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو نصرت صاحب، جو اسلام کی بقا اور سروائیور ہوئی ہے اس معاشرے کے اندر ساؤتھ ایشیا میں، دیکھیں یہاں ہندوازم اتنا کلچرلی ریچ تھا، ڈائیورس تھا، کہ وہاں جین مت آیا وہ فارغ ہو گیا، اسے پتہ نہیں کون سا مت آیا وہ بھی فارغ ہو گیا، بدھ مت آیا، یہ سارے کوئی. لیکن اسلام کی جو خوبصورتی رہی اور اسلام کی جو بقا رہی اس پورے معاشرے کے اندر، وہ آپ والی بات کہ وہ دسہرے کے جلوس نکالا کرتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے، تو ہم نے بھی کہا کہ اچھا جی ہمارا بھی بڑے بڑے جلوس، تو یہاں کے کلچرل کانٹیکسٹ میں تو ہم نے اسی طریقے سے ان لوگوں کو، یعنی مجھے کسی نے بتایا، پتہ نہیں ذرا لکھا بھی ہوگا، کہ کوئی کتنے 100 سال تک تو جو یہ ساؤتھ انڈیا ہے اس میں تو صرف اسلام کا پتہ ہی اس وقت چلتا جب عاشورہ ہوتا تھا، کہ مسلمان دائیں بس سنی ہوتا تھا، شیعہ ہوتا تھا، تو وہ سارے شریک ہوتے تھے. تو یہ جو فلیور آیا، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں انتہا پسندی بھی آئی، اور اس کا ہم یعنی انتہا پسندی یہ تو اب آئی ہے بھیا ہمارے. تو میں تو تمہیں جیسے اپنے بچپن کا بتا رہا ہوں کہ میں نے جو اپنی آنکھوں کے سامنے جو بتیاں دیکھنا شروع کی، اور ایک بہت بڑی کمیونٹی ایکٹیویٹی ہوتی تھی جس کو بیل گاڑی کہتے ہیں نا، لاہور میں اس کو گڈ کہتے ہیں. اچھا گڈ. اب تو ٹریکٹر ٹرالیاں آ گئی ہیں نا،
تو اس وقت وہ محلے میں بچے جا کے چندہ جمع کرتے تھے اور ہر مسلک وغیرہ کے لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، بچے تیار کر کے پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی گڑ زیادہ وہ سجی ہوئی ہے اور کس کی ٹولی جو ہے ان کی نعتیں وغیرہ. تو اٹس اے گریٹ کلچرل ایکسپریشن، اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ ایک محبت کا اظہار ہے نا یار، ایک عشق کا اظہار ہے. تو خدا کا واسطہ ہے اس کے جی آپ کے خیال میں مناسب ہے ہونے وہ زیادتی والی بات ہے، وہ زیادتی والی بات ہے. ساری چیزیں وہ جو کچھ جو بھی کر رہا ہے، کوئی کچھ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے اور 100 پھولوں کو اپنا رنگ دکھانا اور ہر سنت کو اپنے طریقے سے زندہ رہنا چاہیے قیامت تک. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال مقدم. اچھا، میں اپنے آج کے سیاسی موضوع کی طرف مڑنے سے پہلے صرف ایک بات اور یاد کرنا چاہتا ہوں. میرے بچپن میں جو نعت بہت زیادہ مقبول ہوتی تھی، خاص طور پر اس دن نہیں بلکہ ویسے بھی جمعے کی نماز کے بعد یہ وہ، تو ایک نعت جو ہے نا بڑے درد سے ہر جگہ یعنی گلی محلوں میں جو ہے وہ سننی پڑتی تھی. آپ جہاں بھی جاتے تھے، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لیندے. مجھے اب سمجھ میں اچھا میں بہت عرصہ سوچتا تھا کہ یار یہ اس میں کیا پیغام کیا ہے، اس میں یہ نعت کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہے. لیکن وہ جو فریاد تھی، جو بے بسی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑے ان کی جو ہے نا دور بین تھی ان کی نگاہیں. نہیں وہ کوئی چکر لگا کے آیا ہوگا شاید، کیونکہ وہاں نہیں وہ بہت، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بہت مقبول تھی. میں یعنی کہ سیریسلی میری عمر کے کسی بھی آدمی کو یہ نہیں واقعی صحیح بات ہے کہ سب سے زیادہ جو مقبول ہوتی تھی نا ہر جمعے کو بھی، بلکہ وہ ہمیں یعنی کہ جہاں سے جب ہم گلی محلوں وغیرہ یعنی جیسے مسجد وزیر خان کے پاس سے گزرو تو جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا نا وہ سلام اور نعت وغیرہ، تو یہ بہت جو ہے وہ پاپولر تھی. تو میں بڑے عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ یار یہ کیوں پاپولر ہے، اس میں کوئی میں شاعری وغیرہ پہ بھی غور کروں اور یہ وہ مجھے آج کل سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں اتنی فریاد ہوتی تھی اس آواز میں. بہرحال میں بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. وہ یہی بس وہ یہ کہتے تھے تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لیندے. نہیں وہ دیکھیں نا آپ جائیں وہ ظاہر ادھر شرطے وڑتے وہ شرطے پکڑ کے کہتے بدعت نہ کریں، یہ وہ ساری چیزیں. تو یہ لاہور سے کال ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. محترم کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ آج ہم ٹی وی کے اوپر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اگر تو آج سے 15 سے 20 سال پہلے یہ چیزیں تھیں یا یہ آج کی ایجاد ہے؟ کون سی جی؟ یہ جو اتنے بڑی تعداد میں جلسے جلوس، بہت جلوس نکلا کرتے تھے حضور. میں آپ کو نہیں کہ آپ کہاں لاہور سے؟ لاہور میں آپ نے نہیں 15-20 سال پہلے جلوس دیکھے؟ میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک جلوس ہوتا تھا بس. ہاں تو جلوس تو ہوتا ایک ہی ہوتا تھا نا. اب تو اتنی ساری چیزیں نکل آئی ہیں کہ آئے اس پہ آپ لوگ تھوڑا سا محنت نہیں کر سکتے؟ جب آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں جو آنے والی نسلیں ہماری ہیں آج سے 10-15 سال. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ لاہور میں بہت بڑا جلوس نکلا کرتا تھا. 60 کی پوری دہائی کا مجھے لفظ یاد ہے، جس کی بہت دن پہلے سے محلوں میں تیاریاں ہوتی تھیں. اب ظاہر ہے آبادی بڑھ گئی ہے تو جب ذیلی جلوس بھی آتے ہیں تو آپ کو زیادہ لگیں گے. یہ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح آج ہمارے جلوسوں میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ مختلف بلڈنگوں کی تصویریں بنا کے ساتھ چلانی، ان کو دکھانا، یہ سارے معاملے ہمارے پہلے تو نہیں کیسے. تو اس سے پہلے تصاویر بھی تو نہیں تھی نا بھیا. ہاں تو آج دیکھیں نا، آج یہ پینا فلیکس میرے بھائی دیکھیں، پہلے زمانے میں آپ بورڈ لے کے کوئی جاتے تھے کسی، آج تو پینا فلیکس آپ 200 روپیہ دیں وہ آپ کو اتنی بڑی 20x10 کا پینا فلیکس چھاپ کے ساری چیزوں کے ساتھ. یعنی پہلے سینمے کا بورڈ یا کسی چیز کا بورڈ لکھنے کے لیے پینٹر جو ہے نا اس کو 6 مہینے سے کہتے تھے کیسے یہ. پھر آج کل ایک بچہ 18 سال کا وہ پہلے کمپوزنگ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو یعنی ملاتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے. ایک سیدھی سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہر چیز نئی آسان ہو گیا ہے، ساری چیزیں آبادی بڑی ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے. لیکن وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بھی یہی ہے کہ بھئی یہ شاید اس میں مزید ہم جو ہے نا یہ ایک سمجھ لیں کہ غلو کا ایلیمنٹ وہی جو ہو رہا تھا 8 بجے غلو، یعنی کہ ایگزیجریشن ذرا جی یہ ذرا ضرورت سے زیادہ، یہ والا غلو کا لفظ باقاعدہ. اور یہ ایک اصطلاح ہے بھائی،
یہ دیکھو یہ پھر اس میں آ جائے گا ہر کوئی نہ کوئی فتوا لگ جائے گا، لہٰذا مہربانی تمہاری. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جلسے جلوس اپنی جگہ، اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی جگہ ساری چیزیں کریں جو آپ کا دل کرے، عشق مصطفیٰ میں جو بھی آپ کا دل کرے. اگر لوگ اپنا کوئی ایک پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی لوگوں نے بنائے ہوئے نا کلیکٹیو خوشی کے اظہار کے طریقے، تو اگر ہمارے ہاں اور ایک بہت ہی نیک مقصد کے لیے پر عمل کرے، تھوڑا سا وہ تو تھوڑا سا کرے مسئلہ جی صاحب ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لمبا وہ بھی کرے، لیکن اس وجہ وہی نا وہ یہ ضروری ہے تھوڑا سا آپ کی لگانا ہے. ہم دیکھیں کہ بھائی ایک ایسے ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی شخصیت عرب کے اس یعنی جگہ پہ پیدا ہوئی جس میں جہاں پر آپ دیکھیں یہی جو ہمارے والا عشر تھا، اور انہوں نے پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کو ایک طاقت بنا دیا، اور پھر اس طاقت نے آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے تک راج بھی کیا. آج پھرتے ہیں میر خار، ہمارے اپنے اعمال ایسے ہو گئے کہ کوئی پوچھتا نہیں، ڈرون ہم نہیں. اعمال ان کے بھی کافی برے ہیں، لیکن انہوں نے ذرا توجہ یہ ٹیکنالوجی اور تعلیم پہ نکالنی چاہیے، ذرا تعلیم اور ٹیکنالوجی پہ بھی. اعمال ماشاءاللہ ان کے بھی اللہ کے کوئی بس اتنا نہ اپنے آپ کو برا کہیے. اعمال وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ ذرا علم کی طرف بھی دے دی جائے، کوئی ٹیکنالوجی کی طرف بھی دے دی جائے، اور تھوڑا سا بڑا پن بھی دل میں پیدا کر کے اور اپنے کام سے کام بھی رکھیے، اور تھوڑا سا سب سے بڑی بات ہے بڑی مہربانی، برداشت. اللہ آپ کا بھلا کرے. صبر، شکر، برداشت، خوش رہے. صبر. لوگوں کو اگر ایک کلیکٹیو ایک ایکسپریشن اپنا کر رہے ہیں جوائے کا، لیٹ دم ڈو اٹ خدا کے لیے. ان کو اگر کوئی سی بہانے سے، اور یہ بہانہ تو کتنا خوبصورت بہانہ ہے یار، ہونے دو یار، کیا ہے اس میں. اس پہ بھی بیٹھ کے وہ اس کا باقاعدہ ناپ تول کے اشاریہ نظام سے. کراچی سے کالر اور اس کے بعد بریک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، عبداللہ بول رہا ہوں کراچی سے. جی عبداللہ بھائی. جی عید میلاد النبی میں منانی تو ضرور چاہیے، لیکن چونکہ ہم دعوے کرتے ہیں آپ سے محبت کے بارے میں بھی، جی تو جب جلوس نکال لیتے ہیں تو جتنے اس کے ساتھ اور رواں دواں ہوتے ہیں ان کو نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں. ساتھ میں آپ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور ہم اسی کو چھوڑ کے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں. جی 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 بالکل جی، نماز بھی پڑھنی چاہیے، ساری چیزیں بڑی بہت شکریہ آپ روک رہا بھائی. نماز سے تو کوئی نہیں، کوئی جلوس تو نہیں رکتا ہے، جیسے پڑھنی ہے جا کے جو مسجد آباد ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقت کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. آپ آ جائیں جناب مشتاق صاحب کے آج کے موضوع کی طرف. میں حیران و پریشان ہو گیا ہوں. جمعرات کے دن چودھری اسلم صاحب والا واقعہ ہوا تو ہم نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورے ملک میں ایک زبردست ایک فضا بنی کراچی پولیس کے لیے کہ ویل ڈن، موو آن. ہم نے داد فریاد کی کہ یار کم از کم یہ کرو کہ چودھری اسلم جس ادارے کے تھے وہ بھی چلو جی کسی طرح رو دھو کے ہفتے کے دن وہ فیصلہ ہوا اور اتوار کو اعلان بھی ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ساری گڈ ول کریٹ ہوئی ہے اور پولیس کے اندر جو ایک آیا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے ایک آئیکن کو مارا، ویل گیٹ یو، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپریشن اس میں کوئی بہتری کی امید، کوئی زیادہ فروٹفل ہوتا، زیادہ افیکٹو ہوتا نظر آ رہا تھا. میری ساری امید جو ہے یہ خاک میں مل گئی. اوکے جی. آج بڑا لمبا چوڑا اجلاس ہوا رینجرز کا. اس کے بعد ڈی جی رینجر صاحب سے یہ بات منسوب کی گئی ہے آفیشیل یعنی ترجمانوں کے ذریعے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی پولیس افسران کے تبادلے وغیرہ ہو رہے ہیں، اور اگر یہ ہوئے اور یہ وہ فلاں ڈھماک تو شاید ہم یہ آپریشن روک دیں گے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مشتاق صاحب، ڈی جی رینجر صاحب یا رینجرز جو ہے یہ بھی پاکستان کی ریاست کا ادارہ ہے، ایک پولیس بھی پاکستان کی ریاست کا ایک ادارہ ہے، صوبے میں ایک باقاعدہ قانونی طور پر منتخب آئینی حکومت موجود بھائی، اور چودھری نثار علی خان صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے کمانڈر، اس کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ وہ ہے قائم علی شاہ صاحب.
اگر فرض کریں پولیس کے کچھ لوگوں کے تبادلے وغیرہ ایکس وائی کی جگہ جا رہا ہے، وائی ایکس کی جگہ جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ریزرویشنز ہیں، تو آپ کو کیلکولیٹڈ لیکس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنی شکایت جو ہے وہ پبلک میں کیوں لانی ہے؟ کیا ان لوگوں کی بات چیت نہیں ہے سی ایم سندھ کے ساتھ؟ چلیں اگر سی ایم سندھ ان کی بات نہیں سن رہے تو کیا چودھری نثار علی خان صاحب ان کے ٹیلی فون نہیں لے رہے، سیکرٹری انٹیریئر نہیں دے رہے؟ کیا وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا؟ وائی پریشرائز ایچ ادر تھرو میڈیا اسٹیٹمنٹس؟ یہ مجھے دیکھیں نصرت صاحب، اس میں ایک آدھ چیز ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک دیکھیں ایک مینٹلٹی ہے فوج کے لوگوں کی، اپنی ایک ذہنیت ہے کہ جیسے ہم بڑے بس وہ ایک طرح کی ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے نا، وہ تو یعنی باقاعدہ قیادت کے لیے لیڈرشپ پیدا کرتی ہے نا، یہ جو کاکول اکیڈمی ہو گئی باقی جگہوں سے تو لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں جب ان کے اندر آئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا ان کا ایک رول بنتا ہے، اور جب وہ کسی آپریشن کے اندر ہوں تو ان کی بات سنی جائے، اور ظاہر پولیس ان کے ساتھ ایک یعنی کلی کی حیثیت سے یا ایک ساتھ ایک معاون، ہاں معاون پھر کہیے، بس ذرا دیکھیں آپ بھی اگر آپ یہ اس طرح کی آپ نے کالی وردی پہنی ہے، میں نے تھوڑی سی جو نا خاکی پہنی ہوئی ہے، تو مثلا ہم دونوں کالی وردی والا معاون ہوا، معاون کیوں ہوا؟ دیکھیں وہ بھی جان دینے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی رینجرز کے بندے مرتے ہوئے نظر آئے آپ کو؟ سر ابھی کل پرسوں ابھی میرا قربانیاں فوج ہے تو، لیکن 175 تو پولیس والے مارے گئے ہیں، رینجرز والے بھی مارے گئے ہوں گے لیکن ان کی تعداد کم ہوگی، میں نہیں کہتا کہ رینجرز، لیکن وہ ایک تھوڑا سا نا آپ کا فٹ سولجر اسٹریٹ میں کون ہے؟ دونوں ہیں، نہیں جو بالکل اندر جاتا ہے، جو کہ باقاعدہ سامنے جو فیس ہوتا ہے، سب دیکھیں دونوں آپریشنل فورسز ہیں، دونوں جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایسا ابہام نہیں ہے، لیکن کیونکہ میجر جنرل رضوان صاحب جس ادارے سے آئے وہاں پر ایک لیڈنگ رول بنتا ہے نا ان کا، ایک کمانڈ چین آف کمانڈ ہوتی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ساری چیزیں اپنی، لیکن سب وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہوں گے شاید، دیکھیں میری نہ رینجرز والے سے بات ہوئی ہے نہ میرا کوئی ان سے رابطہ ہے، لیکن شاید یہ کہتے ہوں کسی سے بات، میں تو آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن اگر آپ آپریشن دیکھیں، آپ رینجر سے ہیں، میں پولیس سے ہوں، میں مثلا متعلقہ ادارے میں ایس ایس پی ہوں، آپ ماشاءاللہ ڈی جی ہیں یا ڈپٹی ڈی جی ہیں رینجرز کے، ہم نے کوئی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ بھائی اس علاقے میں جرائم بھائی یہ G6 میں F6 میں فلاں جگہ پہ فلاں ملتان پوکھی ٹھٹی یہ وہ جرائم پیشہ افراد ہیں یہاں پر، اور ہم ایسے ان کا کریں، کل آپ ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے دن مجھے اٹھا کے پتہ لگتا ہے کہ مجھے ساؤتھ میں لگا دیا، یہ ایسٹ میں لگا دیا، یہ ملیر میں لگا دیا، تو میں نیا بندہ آئے گا اس کے ساتھ میں نے کوئی ٹیکنیکل کوئی ٹیکٹس ڈیٹیل جو ہے نا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نے اس کے ساتھ شیئر کی ہوں گی، وہ ہر کسی کے ساتھ آپ پہلے دن سے نہیں شیئر کرتے، یہاں پہ شاید اس طرح کا ایک اعتماد کا فقدان بھی ہے، تو شاید اس حوالے سے انہوں نے کیا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میڈیا کے ذریعے پریس ریلیزز کے ذریعے اپنا ترجمانوں کے ذریعے یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن یہ وہاں پہ بیٹھ کے، لیکن ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر پولیس کے ادارے کے اندر کوئی ہے سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان کو ایک ایسے دیکھتے ہیں، لیکن یہ آپ کی میں کچھ لیکن کچھ باتیں ان کی بھی جائز ہیں جن کے اوپر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم جی، میں ٹیکس پلس سے سمینہ بات کر رہی ہوں، میں نے 2-3 چھوٹی باتیں کہنی ہیں، آپ پلیز سنت نبوی کے مطابق بیچ میں ٹوکے نہیں کاٹے نہیں بات، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنتے تھے ویسے سنیں۔ چلو میری بہن بالکل نہیں ٹوکے گیا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور کردار سے متاثر ہو کے پھیلا، نہ کہ جلسوں جلوسوں دھمالوں قوالیوں سے۔ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے آپ کی کردار اور شخصیت سے متاثر ہو کر۔ دوسری بات، کیا ہمارا صحابہ کرام سے زیادہ عشق ہے؟ کیا ہم ان سے زیادہ عشق کرتے ہیں؟ تو کیا ہمیں ایسے کرنا چاہیے عشق کا اظہار، یا ہمیں اتباع رسول؟ دیکھیں میری بہن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک بات اور، اربوں روپیہ جو اس نمود و نمائش پر خرچ ہو رہا ہے، جس نمود و نمائش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، اسی پیسے سے کوئی تعلیمی ادارے بنائے جائیں، رفائی ادارے بنائے جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے بنائے جائیں۔ میری بہن بڑی مہربانی آپ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ اپنا لہجہ جب بھی گفتگو کریں تو دھیما رکھا کریں، لیکن چلیں آپ کی بات ہے وہاں پر تو ان کا نہیں، وہ میری بہن کا موضوع دوسری طرف چلے گئے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کا خطہ بد نصیب تھا، یہاں کا خطہ یہ جس کو بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، یہ سیلف رائٹس ایٹیچیوڈ ہے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے،
ان کے وصال سے بہت عرصے کے بعد یہاں پر اسلام کے کیا ہوتا ہے، ایک دین ہے، ان کو یہ نصیب نہیں ہوا، تو یہاں پر جب اس کی بات کرنی تھی، میں اس بات کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ادھر چلے جاتے ہیں جی افواجن کی صورت میں، وہ جو ہے نا کہ لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح ٹھیک ہے نا جی، والناس لیکن یدخلون وہ فی وہاں دین، ٹھیک ہے وہ بات جہاں اس وہ وقت خود تھا، وہ قرآن کی آیت ہے۔ یا جی حضور مجھے بھی پتا ہے تھوڑا سا، میں آپ جتنا جید عالم تو نہیں ہوں، میں نے لیکن کب بھی جید، بدنصیب اچھا ہوں۔ میرے پیچھے آپ لگے رہیں کہ لیکن میں ان باتوں سے جو ہے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، اس طرح کی بات سے کہ جی چونکہ وہاں ہو گیا تھا، میں دوبارہ اصرار کرتا ہوں کہ یہاں پر وہ خود تشریف نہیں لائے تھے، یہاں ان کے بہت وصال کے بعد یہاں پہ آیا، اور اس کے لیے لوگوں نے جو کچھ کیا ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑے کریٹو ویز نکالے اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے۔ صوفیہ میں نے صرف ایک لنگر کی مثال دی۔ نہیں بالکل آپ کی جب تک آپ یہاں کے ذات پات کے نظام کو پوری طرح نہیں سمجھو گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کتنا بڑا لبریٹنگ وہ ایک لیکن ذات پات ہم ختم کر سکیں پھر اپنی سوسائٹی کے اندر سے؟ جی ماشاءاللہ آپ دوبارہ آ رہی ہے نا، یعنی کہ ابھی میں آپ سے 1 گھنٹہ پہلے سوچ رہا تھا اسی راجپوت ہونے تے ساڈے تو تھلے لیول دے فلاں فلاں بھی آپ سے ہی سن رہا تھا، نہیں باقی تو اور چھوڑے، مطلب کسی اور کی بات نہیں یار، یعنی بات کھول کے کسی اور طرح کی اچھا بات یہ تمہارے سامنے کسی اور 1 طرح گھنٹہ پہلے تم کہہ رہے تھے نا کہ ہم راجپوت ہم میں سے سپیریئر یہ ہوتے ہیں، اور دوسرا اچھا جی وہ میں نے تمہارا لیکچر سنا یا نہیں سنا؟ سنا آپ نے؟ بس جی بڑی مہربانی۔ اچھا آپ اب میں کراچی دوبارہ اپنے اپنی پہ ہے نا، بات چھوڑے نا اس بات پہ۔ حضور میں آپ سے شکر ہے آپ کا، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میری اس بات سے اتفاق کیا کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اور خاص طور پر آج تو بالکل ہی نہیں آنی چاہیے۔ ایک بات نصر صاحب نہیں کہتے ہم کہ جی جس وقت میدان جنگ میں سپہ سالار کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو یہ سپہ سالار یہ دیکھو بات سنو بھائی سپہ سالار ہی ہے نا، ایس ایس پی ڈی آئی جی یا سپہ سالار ہی ہے نا، سپہ سالار ایک تو نہیں ہوتا، چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی کمانڈر ہوتا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کو جنگ کر رہا ہے جی کر رہا ہے۔ اب آپ پیٹریاس کی نہیں وہ پیٹریاس تو CIA کرتا، وہ نا دوسرا کیا نام ہے جی وہ جنرل میک کرسٹل کا، اس نے تھوڑے سے لوز ریمارکس دیے تھے تو اوباما نے کہا تھینک یو کم آن۔ ہم نے تو کیانی صاحب کو 2 ایکسٹینشن دے کے رکھی نا اسی چکر میں، تو وہ پھر اگر ہم جو ہماری اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، ہم امریکی تو نہیں ہے نا۔ ہاں بس تو پھر اگر تو پھر وہ یہ آرگومنٹ نہ دو۔ کیوں ہم سر بات یہ ہے آرگومنٹ دے دی ہمارا ہم نے تو 3 اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیکھیں 2007 سے لے کے 10 سے لے کے 13 تک ہم نے ماشاءاللہ 6 سال تک نا ہم نے میدان جنگ میں سپہ سالار تبدیل نہیں کیا، تو رینجرز والے بھی یہی کہہ رہے کہ اچھا جی آپ SSP یہ جتنے بھی یہ آپریشن کمانڈرز ہوتے ہیں نصر صاحب، یہ نہ کریں کہ اگر آپ ان کو تبدیل کریں گے تو اس سے آپریشن متاثر ہوتا ہے۔ آپ کی جو ہے نا باقاعدہ دیکھیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، کسی میرا شاید آپ کا اعتماد ہو، شاید آپ کا میرے پہ نہ ہو۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اس طرح ہوتی ہے کہ میں ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے سر، اسٹریٹجیز جو ہیں یہ نہیں ہوتی کہ میں اور آپ اکیلے بیٹھے یوں کر کے، یہ کوئی T20 نہیں ہو رہا کہ یعنی کر تم وہیں کر کے گیم کر۔ میٹنگز ہوتی ہیں ایک باقاعدہ الیبوریٹ میرے پیارے بھائی، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور یہ اسٹریٹجی انڈیویجولز پر مبنی نہیں ہوتی مشتاق صاحب۔ جناب نگر المعروف ربا سے کال ہے جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، راشد احمد بات کر رہا ہوں ربا سے۔ جی راشد صاحب۔ سر 2 چھوٹی باتیں کرنی ہے۔ ایک تو ابھی آج ہی سیرت النبی کا دن منایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اور آپ کے ہمسائے شہر راولپنڈی میں ایک احمدی کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منا رہا تھا۔ یہ کس جگہ پہ ہوا جی یہ واقعہ؟ یہ راولپنڈی میں ہی ہوا ہے۔ کس اور جگہ دوسری بات پہ؟ جو میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو ہے کال آئی تھی آپ کو سمینا صاحبہ کی، اس پہ جو آپ نے کامنٹ کیا واپس کے نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پہ نہیں آئے تھے، لیکن ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہاں پہ جو ہے وہ اسلام آ گیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے۔ ہندوستان کا ایک راجا جو ہے وہ یہاں سے گیا تھا ظلم کی بحث کرنے۔ جی وہ گیا تھا جی، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک آپ کی لیکن وہ یہ کہ یعنی میں دوبارہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ خود یہاں پر بنفس نفیس ان کی ذات اقدس موجود نہیں تھی، اور بڑے عرصے بعد یقیناً یہاں سے لوگ گئے تھے۔ لیکن جو جہاں تک آپ کا پنڈی والے واقعے سے میرے سچی بات ہے میرے علم میں نہیں ہے، وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے؟
لیکن اگر کسی نے اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا کسی کو بھی مارا، چاہے وہ احمدی ہو کوئی بھی ہو، اس نے غلط کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس بات کے اوپر ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو، آپ کسی کو اس بنیاد کے اوپر آپ کو مارنے کا کوئی حق نہیں کہ اس کا کیا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو لہذا ہم مبارک آپ ہی کہ ان کا جشن منا رہا تھا نا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں مشتاق صاحب، مجھے جو اس میں یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، سپٹمبر سے یہ آپریشن جاری ہے نا؟ جاری ہے. اب اس میں کیا ہوا ہے اس میں؟ اب فرض کریں کہ آپ آئی جی ہیں، آپ سیکرٹری داخلہ ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، یا آپ چیف منسٹر ہیں. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، فرض کریں آپ ان 4 مہینوں میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں فرض کرو وہاں کا ایس پی تھا تو آئی ڈڈ ناٹ لیو اپ ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز. آپ وائی جگہ کے ایس پی تھے اینڈ لیٹ سے کہ یو ڈڈ ناٹ لیو اپ ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز. کیا اس شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا چیف منسٹر کو کہ وہ یہ کہے کہ یار میں نے 4 مہینے دیکھا ہے، مجھے ان 4 مہینوں میں مشتاق کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں لگی، میں انہیں ریموو کر کے نصرت جاوید کو لا رہا ہوں. جی ضرور، یہ بالکل چاہیے. اگر میری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو صاحب مجھے معطل کرے، لائن حاضر کرے، میرے خلاف انکوائری کریں، 4 مہینے کا حساب دوں. میں ملیر سے اٹھ کے جو ہے نا وہ منگو پیر لگ جاؤں اسی سیٹ کے اوپر، بلکہ شاید اسے بہتر سیٹ کے اوپر منگو پیر والا جو ملیر میں لگ جائے، یہ کیا یعنی پرفارمنس جانچنے کا کوئی طریقہ کار ہے؟ اب آپ کو اگر کوسا صاحب کو یا راؤ صاحب کو تبدیل کیا گیا، یہ ساری یہ شیخ کے بدلے میں دوسرے شیخ کو ڈی آئی جی لایا آپ نے تو صرف ایک ورژن وایا میڈیا سنا ہے نا. کیا آپ کے پاس یہ نمبر 1 کیا واقعی ایسے تبادلے ہو رہے ہیں؟ نمبر 1 نہیں ہو تو تبادلے سے ہوئے، اور اگر ہو رہے ہیں تو وٹ از دا ریشنل؟ کیا ہمیں پتا ہے اس کا؟ نہیں ہمیں تو نہیں پتا. تو پھر ہم کیسے کنڈیم کر سکتے ہیں؟ میں تو صرف اس بیس پہ میں تو نہیں کر رہا نا جی، میں تو نہیں کر رہا، نہ آپ کر رہے ہیں. آپ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہے ہو تم، یہ وجہ ہی کوئی نہیں. اگر آپ کی پرفارمنس، میں آپ کے آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، نکالو باہر یار. کوئی تھوڑے لاہور سے کال، یہاں سے اپنا آپ السلام علیکم. جی السلام علیکم شاہ جی، اور سے تیمور شیخر کر رہا جی بھائی شیخ صاحب. پروگرام کے شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ آج جو حالت ہماری ہوئی ہے وہ ہمارے امال کا نتیجہ ہے. مشتاق بن آصف بھی بات کر رہے تھے. تو امال جی ہمارے ہیں تو آج سے 14 سال پہلے جب حضرت امام حسین کا جب یزیدیوں نے قتل عام کیا تب ہمارے امال کیا تھے. اس کے بعد جب اموی اور عباسی آپس میں لڑتے رہے تب ہمارے امال کیا تھے. جب چنگیز خان نے ہم پہ حملہ کیا تب ہمارے امال کیا تھے. بات یہ ہے کہ یہ امال تو ہے لیکن ہمیں امال کی بنیاد سے نہیں، ہمیں آج رحمت والے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے فضائل امال کے نہیں بلکہ فضائل رحمت سے بحث کرنی چاہیے. کیا کی رحمت اور پھر ہمارے امال. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں ان کے رحمت والے پہلو کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس پہ کوئی بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ جو ہے جس بات کو اجاگر کرنا چاہیے اور جس کو اپنے دل سے فالو کرنا چاہیے وہ ان کا پہلو ہے رحمت والا. چلیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو برداشت کی بات ہم نے پہلے بھی. اور کوڑا پھینکنے والی کو بھی جا کے پوچھنا کہ کیا بات ہے آج کوڑا. مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ کے ساتھ کیا نا جی، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. دیکھو میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں یہ بھی آپ نے خود ہی مثالیں دی ہیں، میں نے کوئی اپنے پاس سے نہیں کری، آپ نے خود ہی کہا. آپ نے مولانا طارق جمیل کے ساتھ کہا نا کچھ. مولانا جی میں تو آج آپ اور مولانا طارق جمیل کے درمیان جو بڑھتی ہوئی قربت ہے وہ مجھے اللہ کرے کہ وہ کسی دن آئیں آپ کے گھر میں اور پھر اس کے بعد کیوں نہیں آئیں گے. ان کا میرے ساتھ وعدہ ہے اسلام آباد آئیں گے تو وہ آئیں گے. بس ٹھیک ہے وہ آئیں. اچھا خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں یار بلائیں گے اس موضوع سے مجھے بلائیں گے موضوع سے. کیوں بھائی؟ یہ بات ہے کوئی یہ نہیں، اگر کوئی رحمت کی اچھی کوئی نیکی اپنی نیکی اپنی اچھا بارہ. اچھا کراچی والے موضوع پہ آئے جو ہمارا میں تم سے جو التجا کر رہا ہوں میرے بھائی. نہیں مجھے ایک اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، دیکھیں ایک فیڈرل ادارہ ہے وفاقی ادارہ. ٹائم از اپ. میں صرف یہ ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں آپ ہی ہاتھ باندھیں کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ادروائز وی کین تھنک آف
وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رینجرز کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بس میں صرف رینجرز دیکھیں یہ اپنے آپ کو نا یہ معاملات آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں، اور چودھری اسلم کے بعد جو گڈ ول بنی ہے، لوگوں کا ایک موڈ بنا ہے کہ ناؤ موو آن، پلیز اس کو اسپوائل نہ کریں۔ ادھر بھی پریس ریلیز ان کو نہیں، میں فوج والوں کو پریس ریلیز کی عادت پڑ گئی ہر چیز کی، سید منور حسن کی پریس ریلیز، لیکن مشرف والے معاملے تک ابھی تک پریس ریلیز نہیں آئی کہ مشرف کو فوج کی پروٹیکشن حاصل ہے، یہ نہیں، میں اس پریس ریلیز کا انتظار ہے۔ باقی پریس ریلیزیں آ رہی ہیں اور اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین سے چاہتے ہیں جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@or.tv، نصر جاوید اور مشتاق ناز کی طرف سے خدا حافظ۔